بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئی ایم محمد حسیب فرام سمندری. آج ہم اپنا فری لانسنگ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ڈیمو کلاس کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کمپلیٹ ڈیمو لیکچر اس کا لیں گے. اس کا کورس اوور ویو، اس کے اندر کورس اوور ویو ہم نے اور اس کے بینیفٹس دیکھیں گے اور کس طرح کا مائنڈ سیٹ اور ریکوائرمنٹس ہمیں چاہیے اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور اس میں کتنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، کتنا ٹائم ہمیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرپز کیا ہے اس چیز کو کرنے کا. تو پرپز ہمارا سمپل یہی کہ امپاور آور یوتھ. کہ ایک تو ہمارے پاس جو ہماری یوتھ ہے اس کو امپاور کرنا ہمارا اس کا مینلی جو نا وہ پرپز ہے، مقصد ہے کہ ہم اس کو اپنی یوتھ کو امپاور کر سکیں اور اس کو آن لائن ورک کی طرف جو نا وہ لے کے آئے ہیں. کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ انشاءاللہ اس میں تو ہم کریں گے ہی کہ آپ کو جتنی بھی اس کے اندر پرابلمز آئیں گی، جو بھی کوئریز ہوں گی، وہ تمام کو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر جو بھی آگے بڑھنے کے لیے سٹیپس ہوں گے وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے. بی اویئر فراڈس، اس کے میں آپ کو فراڈس کے متعلق بھی گائیڈ کریں گے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ کس طرح کے فراڈس ہوتے ہیں، کس طرح کے فراڈ سے ہم نے بچنا ہے، ان سے کس طرح محفوظ رہنا ہے. میکسیمم پیپل جنریٹ انکم فرام انٹرنیٹ، تاکہ یہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم زیادہ لوگ انٹرنیٹ سے کام کر کے اس سے انکم جنریٹ کریں. کیونکہ انٹرنیٹ اب آنے والے کچھ 5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ کتنا ایک بڑا فاصلہ یہ انٹرنیٹ کور کرتا ہے، جس کے اوپر آج اگر ہم اس کورس کو، ان چیزوں کو، اگر اس کورس کو نہیں، اس کے علاوہ کسی بھی کورس کو اگر نہیں کرتے تو آج کے 5 سال بعد ہمیں اس چیز کا ریلائز ہوگا اور ہمیں دوبارہ یہ چیزیں کرنا پڑیں گی. کیونکہ یہ اب ایک تو چیز ضروری ہوتی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے. آئی تھنک یہ ضروری تو ہے ہی ہے اور یہ مجبوری بھی بن چکی ہے. اس کو فیل سیف فیوچر ان آن لائن ورک، ہم اس پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو اسٹوڈنٹس بھی اس کو رن کرتے ہیں، اس کورس کو کرتے ہیں، وہ اپنا فیوچر محفوظ فیل کریں گے کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو چکا ہے. ہماری فنانشیلی سپورٹ جو انٹرنیٹ کے اوپر یا آن لائن ورک سے ہمیں وہ پوری ملتی رہے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فزیکل اور ڈیجیٹل میں مینلی فرق کیا آ جاتا ہے. تو فارمل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دیکھیں. فارمل ایجوکیشن کے اندر ہم اس میں اونلی ہم نے انپٹ دینی ہوتی ہے. فارمل ایجوکیشن کے اندر ہماری جسٹ انپٹ ہی ہم نے دینی ہے. اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اس میں ہماری انپٹ ہی لگتی ہے، اس میں کوئی ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملتی. 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ہمیں ایک ڈگری مل جاتی ہے. جو ڈگری ہمیں ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں ملتی ہے. اس سرٹیفکیٹ کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز نہیں. اس سرٹیفکیٹ کو آگے ہم نے اپنی کوشش سے، اپنی جو ایفرٹ سے اگین اس کو مختلف جابس کے لیے اپلائی کرنا، مختلف جگہوں پہ اپلائی کرنا، تاکہ ہم اس سے بینیفٹ لے سکیں. اس میں ہم ایجوکیشن کے لیے ہم روزانہ 8 سے 15 گھنٹے جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اسکول کالج کی اسٹڈی کے اندر، اور ساتھ اس کو کوئی اماؤنٹ اچھی بھلی ہماری انویسٹمنٹ لگ رہی ہوتی ہے. جو بکس کی اخراجات ہیں، فی کے اخراجات ہیں، اکیڈمک ٹیوشن وغیرہ سارا کچھ چل رہا ہے. اس اسٹڈی ڈیوریشن ہماری 12 سے 18 سال تک جو نا وہ چلتی ہے. 12 تک کرتے ہیں، اگر ہم ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں، تو ہیوج ہمارا جو نا وہ جاتا ہے ٹائم. اس کے بعد بھی ہمیں کوئی جاب وارنٹی نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایٹ دا اینڈ یو ہیو اونلی سرٹیفکیٹ. آخر میں آپ کے پاس پھر ایک سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کا پروو ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیا ہوا ہے. ناٹ ٹیکنیکل اسکل. ایجوکیشن، ہماری ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل اسکل نہیں آتی. نو فائنینشیل اسکل. نہ ہمارے پاس کوئی ایسی اسکل آتی جس سے ہم فائنینشیل کیریئر اپنا بنا سکیں سوائے ٹیچنگ کے. ٹیچنگ کے اکیڈمی وغیرہ پڑھانا اور اس طرح کی جو، اس کے علاوہ آئی تھنک کوئی نہیں. اس کے بعد ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر کیا ہے، اسمال انپٹ لانگ ٹرم آؤٹ پٹ ہے. کہ آپ تھوڑی سی انپٹ اس میں ڈالتے ہو، تھوڑا سا
اپنا ٹائم کا ایفرٹ، تھوڑا پیسے کا انویسٹمنٹ وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور تھوڑا سا ٹائم، تو آپ کے پاس ایک پرماننٹ اسکل آ جاتی ہے جس سے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ارن کر سکتے ہیں. اس میں ڈیلی اس میں انپوٹ ایک تو استعمال ہے، تو اس کے بعد ڈیلی ٹائم اس کا 3 سے 5 گھنٹے آپ اگر ٹائم دیتے ہو اس کو تو نو مور انویسٹمنٹ، اس کے علاوہ کوئی آپ کی اتنی خاص انویسٹمنٹ نہیں ہے. اسٹڈی ڈیوریشن اس میں 3 منتھ ہے اس کورس میں، جو آپ نے 3 منتھ کے اندر اس کے اندر آپ نے سیکھنے چیزوں کو. اور اس کے اندر انکم آپ کی انشاءاللہ 100% انکم آپ کی جو نا وہ اس سے ہم جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. جو اسٹوڈنٹس بھی اس کے اندر ولنگ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو گائیڈ لائن ملتی گئی اور اس کے اوپر کام کرتے گئے، تو انشاءاللہ یہ 100% ان کو جو ان کا یہ جو انکم ان کی اس کورس کے آفٹر دس کورس سے یا ڈیورنگ دس کورس ان کی انکم آئے گی. اگر نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میری انکم نہیں آتی، تو اگر بھائی اس نے جو اس کی کوئی فی وغیرہ دی ہوگی تو اس کو فی وغیرہ ریٹرن کر دی جائے گی، اس میں پرابلم نہیں ہے. اس کا اینڈ یو ہیو اے اسکل، میں کہ اس کورس کے اینڈ پہ آپ کے پاس اسکل ہوگی جو آپ اسکل بھی آگے سیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنیکل اسکل تو آپ کو مل ہی جائے گی. گڈ فائنینشیل اسکل آپ کے پاس جو یہ ہوگی کہ آپ اچھا فائنینشیل کیریئر اس کے اندر اپنا بنا سکتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس پورے کورس کے اندر اوور ویو ہمارا کیا ہے اس کورس کا. اس کو ہم نے 5 سٹیپس کے اندر ڈیوائڈ کیا، اور چھٹا سٹیپ ہمارا گول جو ہے وہ انکم ہے، پیسے ہیں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، پہلا سٹیپ ہمارے پاس جو ہے پہلا سٹیپ ہے شور کرنا اکاؤنٹس پلس SEO. ہم نے اس کے اندر سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس میں سے اکاؤنٹس ہمارے پاس کون سے ہیں. FB کا اکاؤنٹ ہے، اس کا انسٹا کا اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد پینٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے، یا ETC ملٹیپل اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم نے بنانا ہے، ان کے اوپر بعد میں ہم نے کام کرنا ہے، ان کی SEO کرنی ہے. SEO ہوتی ہے کہ سرچ آپٹیمائزیشن، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، کہ ہم نے اپنے جو پیج بنایا ہے، جو کوئی اکاؤنٹ بنایا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ایک ٹاپ رینکنگ کے اندر لے کے آنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اکاؤنٹس اور SEO. پہلے سٹیپ ہمارے پاس یہی ہوگا کہ ہم نے ان تمام اکاؤنٹس کو اپنے کو دیکھنا ہے، ان کو ویریفائی کرنا ہے، ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس خود بخود ہم سوشل میڈیا ان کو پروموٹ کریں. اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس چوز اے پروڈکٹ. دوسرے سٹیپ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اگر تو پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو ہم پروڈکٹ کو چوائس کریں گے، اور اگر ہمیں کوئی سروس دینی ہے تو ہم سروس کو دیکھیں گے. دیکھیں جی، پروڈکٹ ہمارے پاس انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کو سائڈ ہو جائیں گے تو آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کا کمپلیٹ کورس وہ بھی اس کے اندر ویڈیو وہ بھی دیں گے کہ آپ کس طرح ایک پروڈکٹ کو ہم ہنٹنگ کریں گے، کس طرح ہم ایک پروڈکٹ کو جو ہے وہ بعد میں لانچ کریں گے، اور کس طرح اس سے ہم ایک ہی پروڈکٹ سنگل پروڈکٹ سے لاکھوں روپے کس طرح ہم جو ہے انشاءاللہ انکم کریں گے. سروس کوئی ہم اسکل سیل کرنا چاہ رہے ہیں، سمتھنگ کچھ اور کوئی سروس دینا چاہ رہے ہیں جو میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی بھی تھی، تو وہ سروس جو دینا چاہ رہے تو وہ ہم اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. ہم نے مین کہ یہاں دوسرے سٹیپ کے اندر ہم نے اپنی پروڈکٹ یا سروس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس مارکیٹنگ، کہ ہم نے اس کو جو سروس یا جو پروڈکٹ سلیکٹ کی ہے اس کو ہم نے مارکیٹ کہاں پہ کرنا ہے. مین کہ اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مارکیٹ پلیسز کون سی ہیں. ہم فیس بک پہ جا کر سکتے ہیں، ہم انسٹا پہ کر سکتے ہیں، لنکڈ ان پہ کر سکتے ہیں، ڈسکارڈ پہ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام پہ کر سکتے ہیں، پینٹرسٹ پہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم شارٹ لسٹ کر کے آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے کہاں پہ جا کے ان چیزوں کو مارکیٹ کرنا ہے، کہاں پہ جا کے ان کو چیزوں کو سیل آؤٹ کرنا ہے. سوری، آج میں طبیعت کچھ جو ٹھیک نہیں ہے 2 دن سے، اس وجہ سے آپ کا لیکچر کل دینا تھا یہ ڈیمو، اس سے آج بھی کوئی طبیعت اتنی خاص نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو جو نا وہ کوشش کی کہ آپ کے لیے کر دوں. اچھا جی، سیکنڈ جب ہم مارکیٹنگ کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کسٹمر آئیں گے.
جب کسٹمرز آئیں گے تو ہمارے پاس ہم نے ان سے اگلی بات ہمارا اگلا اسٹیپ ہے ڈیلنگ ہوگا. اچھا اس کے لیے ڈیلنگ کرنا بہت ضروری ہے, ڈیلنگ کرنا آنا بہت ضروری ہے. دیکھیں کمیونیکیٹ کرنا یا کسی کو کنونس کرنا یہ سب سے بڑا ایک جو ٹول ہے اپنے کسی بھی بزنس کو اپنے جو آپ کا جو کام ہے اس کو فارنش کرنے کے لیے, اس کو چمکانے کے لیے, بڑھانے کے لیے. آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے, آپ کو کسی بھی ان نون پرسن سے بات کرنے کی, اسے ڈیل کرنے کی. اپنے ایز اے جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر ایک مریض کو دیکھ کے اس کی بیماری سمجھتا ہے یا اس کی کچھ باتیں جو پہلے بتا دیتا ہے. مثلا میں آج ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے بولنے سے پہلے کہ آپ کو جسم میں پین بھی ہوتی ہے, میں نے کہا ہاں جی ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہوگا, میں نے کہا ہوتا ہے جی. اس نے یہ بھی ہوتا, تو اس نے میرے بولنے سے پہلے ہی جو میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس نے پہلے وہ چیزیں بول دی. تو ڈیلنگ جب ہم نے کرنی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی چیز کی, کون سی پروڈکٹ کی, کون سی اسکل کی مارکیٹنگ کی ہے. تو اگر اس پہ کوئی بندہ جس نے ہمارے پاس کوئی کسٹمر آیا ہے تو اس کسٹمر کے جو مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا, اس کسٹمر کی ضرورت کیسی ہوگی, اور یہ ہمیں کس طرح کی جو ہم سے پروڈکٹس جو نا وہ بائی کرنا چاہے گا, کس طرح کی چیزیں وہ ہم سے لینا چاہے گا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو اس سے پھر ڈیلنگ کریں گے. اگر آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے free4talk.com. تو اس پہ آپ free4talk پہ جا کے اس پہ مختلف طرح کے آپ کو ویڈیو آڈیو کالز ہوتی ہیں یا میسیجنگ آئی تھنک ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ اپنی انگلش کو, اپنی مختلف لینگویجز کو امپروو کر سکتے ہیں. ڈیلنگ ہمارا 4 اسٹیپ ہے کہ ہم نے ڈیلنگ کر کے کنونس کرنا ہے. یہاں سے ہمارے جو ہم ڈیلنگ کریں گے اگر ہمارے پاس 100 کسٹمر آتے ہیں تو ان 100 میں سے ہم نے ڈیلنگ کر کے جتنے ہم اپنے ان کو فلٹر کر کے اپنے فائنل اسٹیپ جو 5 تک لے کے جائیں گے تو وہ ہمارے پائنیئر کسٹمر ہوں گے, کیونکہ وہی ہمارے کسٹمر انشاءاللہ وہ بنیں گے. اب جب ہماری ڈیلنگ ہوگی, اب ہم سروس یا جو پروڈکٹ ہے ان کو ہم نے ڈن کر دینا, ان کو ہم نے وہ دے دینی ہے. جب ہم دے دیں گے تو اس کے بعد ہمارا جو اگلا فائنل گول ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہیں. پہلا اسٹیپ ہم نے پہلے سیکھیں گے کہ اکاؤنٹس وغیرہ کرنے ہیں. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, نمبر 3 مارکیٹنگ, نمبر 4 ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, نمبر 5 سروس ہم نے کیسے دینی ہے وہ کیسے کرنا, اور نمبر 5 ہے گول ہمارا پیمنٹ. اچھا یہاں پہ سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے, مسئلہ آتا ہے, وہ آتا ہے پیمنٹ گیٹ وے کا. مثلا کس طرح انکم لینی ہے, اپنا پروفٹ کس طرح لینا ہے, اپنے جو انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح جو انکم لینی ہے, نیشنل لیول پہ کس طرح لینی ہے. ہمارے پاس تو کیونکہ ہم موسٹلی ہمارے پاس اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے زیادہ بچوں کے پاس, یا پھر کسی کے پاس تو اپنا زیادہ تر ہو بھی تو جائز کیش اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو جائز کیش اکاؤنٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ چلتا ہے, اور نیشنل لیول پر بھی جو ہم سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں, فیس بک یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام کرتے ہیں, دوسری کرتے ہیں, ان کے اوپر ہمارا جائز کیش وغیرہ نہیں چلتا. تو اس کے اوپر ہم نے کیا یوز کرنا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ وہ ہم اس گول کے اندر جو منی گول ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح بینک اکاؤنٹ بنانا ہے وداؤٹ کسی انویسٹمنٹ کے, وداؤٹ کسی پیسوں کے, فری بینک اکاؤنٹ بھی انشاءاللہ آپ کو بنوائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر ہی, آپ کے موبائل کے اوپر ہی. آپ کا سمپل ایک موبائل نمبر سے آپ کا بینک اکاؤنٹ بن جائے گا جس کے اوپر آپ انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ اپنی جو پیسوں کا لین دین معاملہ سارے کر سکتے ہیں. فیس بک پہ کہیں پر بھی کچھ خریدنا ہے, کچھ بیچنا ہے, نیشنل لیول پر بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جس طرح ATM کارڈ آپ کو ملتا ہے, اور اسی طرح آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر ہم دیکھیں گے جی, یہ 5 اسٹیپس. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کورس پیٹرن کیا ہوگا. لیکن کورس پیٹرن ہمارا 3 منتھ کورس ہے.
3 منتھ کا مطلب اگر 90 ڈیز ہیں، 90 دن کا کورس ہے، اور ایک ہفتے میں ہماری 4 کلاسز ہوں گی. 4 کلاسز آئی تھنک 48 ڈیز بنتے ہیں، کیونکہ 48 ڈیز اپروکسی 48 ڈیز ہمارے لیکچرز ہوں گے. مثلا ٹوٹل اس کے اندر 12 ویکس بنتے ہیں. 12 ویکس ہمارے جو ہر ویک کے اندر ہماری 4 ڈیز کلاس ہوگی، 4 ڈیز. ٹھیک ہے، ایوری ویک 4 کلاسز ہوں گی. ایوری ویک کمپلیٹ 1 اسٹیپ. اس میں آ جائیں ہم ہر ویک ایک اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. مثلاً ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں، فری لانسنگ سیکھ رہے ہیں، تو پہلا ہم فیس بک سے شروع کریں گے انشاءاللہ. پہلا اسٹیپ ہمارا فیس بک ہے، تو ہم ایک ہفتے کی جو 4 کلاسز ہوں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تمام فیس بک کی جو اس کے مارکیٹ پلیس ہے اس پہ ایڈ رن کرنا ہے، اس پہ کسٹمر کیسے لینا ہے، اس پہ گروپ پہ کیسے ہم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس میں میسیجنگ کے ذریعے کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس میں پوسٹ کیسے کرنی، بوسٹ اپ، ایوری تھنگ ہم نے ایک ویک کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ایک ویک کا ہمارا ٹارگٹ فیس بک ہوگا. اگلے ویک ہم نے کوئی دوسرا سوشل میڈیا ایپ رکھتے ہیں یا ہم کوئی ویب سائٹ رکھتے ہیں، تو اس کو ہم اگلے ویک انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تو مین کہ 1 سائٹ 1 ویک ہم کمپلیٹ کر کے پھر اس کو جائیں گے. دیکھیں اگر ہم جسٹ ایک سائٹ کو ہی لے کے کام کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہی ہمارے جو کسٹمر انشاءاللہ وہی جو ختم نہیں ہوں گے. تو لیکن کیونکہ ہم نے اس کو جو ایک پروفیشنل لیول پہ کرنا ہے، اگر آپ سروس دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے پلیٹ فارم کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارا کورس پیٹرن ہوگا کہ 3 منتھ کا کورس ہے، اس میں 12 ویکس ہیں، ٹوٹل 4 کلاسز ہر ہفتے ہوا کریں گی، اور ہر ہفتے ہم 4 دن جو کلاس لیں گے اس کے اندر ہم ایک ٹارگٹ کریں گے ایک چیز کو، اور اس کو انشاءاللہ 0 سے ہیرو تک کمپلیٹ کریں گے. اور اس میں اتنے آپ انشاءاللہ ماہر ہو جائیں گے کہ آپ کو اس میں جو مسائل آ سکتے ہیں، جو پرابلمز آ سکتی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور جو اس کے اندر بینیفٹس ہیں، جو اس کی اپڈیٹس آتی ہیں جیسے وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. ویسے یوٹیوب پہ بے شمار انکمپلیٹڈ ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کو سن کے آپ نہ آگے جا پاتے نہ پیچھے. ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کوئی بھی کام کو ہم کرتے ہیں موسٹلی تو زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ ہمارا کبھی پیج بلاک ہو جاتا ہے، کبھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ کبھی کوئی نہ کوئی ہم سے وائلیشن ہو جاتی ہے. تو کسی منٹور شپ کے انڈر آنا، کسی منٹور سے آپ نے چیزوں کو سیکھنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو پرابلمز بعد میں آنی ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے ہی وہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ جو پرابلمز یہ پاسبلٹیز ہیں ان سے ہم نے اوائڈ کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور موسٹلی بہت سارے لوگوں نے اپنی انکم جنریٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کو پھر اپنی انکم نکلوانی نہیں آتی، ان کو کوئی نہ کوئی پیمنٹ گیٹ وے نہیں ملتا. تو ہم نے وہ ساری چیزیں اس انکم جنریٹ کرنے سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لینی ہے تاکہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پرابلم نہ آئے. اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انکم اس میں کتنی جنریٹ ہوگی. اچھا دیکھیں جی، انکم جنریٹ کرنا یہ ہر ایک پہ ویریشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے. ٹارگٹ میں کہتا ہوں اب تو ہمارا لیکچر ریکارڈڈ ہے، انشاءاللہ زوم پہ بھی کیا کریں گے. اس میں یہ کہ آپ کو ٹارگٹ آپ کو ملے گا بھی، آپ بھی بتائیں گے کہ اتنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. ویسے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ٹارگٹ ہر اسٹوڈنٹ 50,000 کا رکھے، مین کہ انیشیلی جو وہ ہر اسٹوڈنٹ پر منتھ اسٹوڈنٹ 50,000 اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے کہ 50,000 میں نے ایک منتھ کے اندر انکم جنریٹ کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ زیادہ انکم نہیں ہے،
اس کو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، نہ کچھ بڑی ہمیں کوئی کھپت کی ضرورت ہے نہ کچھ اور. ہم اس کے اندر انشاءاللہ جو ہم کورس کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کم اتنے رکھیں. اب دیکھیں کہ فار ایگزامپل ہم ایک پروڈکٹ سیل کرتے ہیں جی، پروڈکٹ ہم نے رکھنی ہے 3000 یا 3000 سے بلو جو ہم نے انٹرنیٹ پہ سیل کرنی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے وہ ہے 2000 کی ہمیں مل رہی ہے، ہم نے اس کو سیل کیا 3000 کا، ہم نے اس کو 3000 سیلنگ پہ لگا دیا. 2000 کی پروڈکٹ 3000 کی سیل پہ لگا دی. اب کتنی پروڈکٹس ایک منتھ کے اندر سیل کریں تو ہمارے 50,000 کا ٹارگیٹ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں آئی تھنک 50 پروڈکٹس سیل کریں تو 50 ملٹیپلائی بائی سوری یہ لیپ ٹاپ پہ مجھے اس کا نہیں آئیڈیا نہیں آ رہا. چلیں خیر مجھے اس کا ملٹیپلیکیشن کا سائن نہیں مل رہا. 50 پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کا 50,000 روپے کا جو ٹارگٹ وہ اچیو ہوتا ہے. اب وہ 50 پروڈکٹ سیل کیسے کرنی ہے وہ ہم انتہائی آسان ہے. تو وہی ہم نے میتھڈ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ایک تو ایسی پروڈکٹ کیسے سلیکٹ کریں گے کیونکہ جو ہمیں 1000 روپے مارجن دے. نمبر 2 وہ ایسا ہم نے دیکھنا ہے کہ 50 پروڈکٹ ہم کیسے سیل کریں گے ایک منتھ کے اندر 30 دنوں کے اندر 50 پروڈکٹ سیل کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس میں جو اتنی کوئی بڑا کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اس کو کر نہ سکیں. انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے اسٹارٹنگ کے اندر 50,000 روپیہ ایوری پرسن ایوری اسٹوڈنٹ ارن کرے پر منتھ. اگر ہمارے وہ جس طرح ہم اس کو کروائیں گے اس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل. تو دیکھیں یہ تھا ہمارے پاس ایک اس کا شارٹ سا اوور ویو ہمارے کورس کا کہ اس کے اندر ہم ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اپنی جو کورس کا اوور ویو دیکھا کہ کس طرح ہم اس کو کون سی چیزیں کس طرح ڈسکس کریں گے ان کو کس اسٹیپ سے پڑھیں گے. نمبر 2 ہمارا پیٹرن تھا وہ ہم نے دیکھا. نمبر 3 میں ہم نے ٹارگٹ اپنا دیکھا کہ 50,000. اگر اس سے زیادہ ٹارگٹ رکھنا چاہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم نے جنرل ٹارگٹ رکھا ہے کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹس جو کم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کوئی زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ کم انٹرسٹڈ اور زیادہ دونوں کو دیکھ کر ہم نے ٹارگٹ یہ اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں کمپلیٹ آپ کو ہینڈ ہولڈنگ انشاءاللہ دیں گے کہ آپ کو جو نا آپ اس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں انشاءاللہ عز و جل. تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی کیوری ہو وہ لازمی پوچھیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں جی انشاءاللہ فرسٹ لیکچر کے ساتھ. اس ڈیمو لیکچر کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن اسٹوڈنٹس نے اس کورس کو پروسیڈ کرنا ہے کیونکہ ہم آگے اب جو ہے وہ مزید اس کے اوپر کوئی بریف نہیں دیں گے. جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں گے وہ ہماری ٹیم کے ممبر آپ سے انڈیویجولی کانٹیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو جو اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹڈ ہوئے وہ انشاءاللہ گروپس کے اندر وہ ویل اینڈ گڈ رہیں گے اور ان کے ساتھ پھر آگے معاملہ چلیں گے. جو اسٹوڈنٹس ابھی نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے ان کو پھر گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا تاکہ جب وہ نیکسٹ ان کا جب مائنڈ سیٹ بنے تب ان کو انشاءاللہ پھر اگین ایڈ کر لیا جائے گا. اوکے جی اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام جی.